یعنی انہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا. پھر خود کش دھماکے تو علماء کا اس پر اتفاق ہے، پوری دنیا کے علماء کا، یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خودکشی ہے. ہم نے ہر کسی کے اوپر حملے ہوتے دیکھے، معصوم بچوں پہ ہم نے حملے دیکھے، علماء کرام پہ دیکھے، خواتین پہ، بوڑھوں پہ، فوجیوں پہ، پولیس پہ، سرکاری ملازمین پہ، حتیٰ کہ ان معصوم بیچارے پولیو ورکرز پہ جو ہمارے ہی بچوں کو ایک بیماری سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے اس سے بڑی دہشت گردی یا اس سے بڑی 40,000 بچے صرف پچھلے 2 سالوں میں بالکل ایسے ہی کسی کبیرہ گناہ یعنی کسی بڑے گناہ میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کافر ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے. اسی طرح اگر کہیں نظریات سے، ان کے نظریات سے ایسا اختلاف ہے، اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے باقاعدہ، تو وہ کافر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں نعمان علی ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال پہ سوال. آج کا سوال شاید ہمارے وقت کا سب سے اہم سوال ہے. پاکستان میں دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ کیا یہ صرف بندوق اور بارود کی جنگ ہے، یا عقیدے کی غلط تشریح، یا پھر دین کے نام پر گمراہی پھیلانے والے نظریات ہی اس کا اصل سبب ہیں؟ ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر پولیس، فوج، علماء اور بے گناہ شہری دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. کبھی کوئی خود کو دین کا سپاہی کہتا ہے تو کبھی جہاد کا داعی. لیکن کیا واقعی دین ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ اور سب سے اہم، ہم ان گمراہ کن سوچوں سے خود کو اور اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں؟ ان سوالوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حنظلہ عماد صاحب. آپ ایم فل اسکالر ہیں جن کی تحقیق کا خاص موضوع ہے پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم تھرو اسلامک تھیولوجی، یعنی آپ دین اسلام کی اصل تعلیمات کی روشنی میں یہ سمجھتے اور ثابت کرتے ہیں کہ اسلام خود شدت پسندی کے خلاف ایک فکری کلا ہے، نہ کہ اس کا ذریعہ. تو آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا خوارج کی سوچ آج بھی زندہ ہے؟ کیا جہاد کسی کا ذاتی کام ہے؟ کیا دین کے نام پر فساد پھیلانے والوں کا واقعی دین سے کوئی تعلق ہے؟ سوال آسان نہیں مگر ضروری ہے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنظلہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ حنظلہ بھائی تعارف تو ہو گیا، سیدھا سوالوں پہ چلتے ہیں. جی بالکل. جو میں نے سوال دہرائے ہیں کہ کیا خوارج کوئی پرانی فکر ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، یا کوئی اسپیسیفک نظریہ ہے؟ اور آج کے دور میں کیا یہ نظریہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو پاکستان میں ایسی سوچ کہاں نظر آتی ہے؟ جی سب سے پہلے بہت شکریہ نعمان آپ کا. یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے پاکستان کا، اور ہم اس کو اس وقت پاکستان میں اس کو نیو خوارجزم کہتے ہیں یا نیو تکفیر بھی کہتے ہیں، لیکن ہسٹری میں اس کی روٹس ہمیں ملتی ہیں جب اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں جب ایک مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی کیفیت تھی، تو اس لڑائی کی صلح کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی نے ایک ثالثی کا راستہ اپنایا. اس ثالثی کے راستے کے خلاف ایک گروہ کھڑا ہوا جنہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیا ہے، اور چونکہ آپ نے اللہ کی مرضی کے بغیر فیصلہ کیا ہے تو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ آپ کافر ہو گئے ہیں. یعنی انہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا. یہ پہلی اس کی ہمیں اس کے مظاہر، اس کے اثرات ہمیں کچھ اس سے پہلے بھی ملتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب انہیں شہید کیا گیا تو وہ اگرچہ تکفیر نہیں کی گئی، تکفیر ہم کہتے ہیں کسی کو کافر قرار دینا، لیکن اسی طرح حکمرانوں کے خلاف بہت سی چیزیں تھیں جو ہمیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ بلوائیوں کا فساد جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. لیکن حضرت علی کے دور میں یہ فرقہ کھل کر سامنے آیا. ہمارے جو مسلم مورخین ہیں، ہسٹورینز ہیں، اسکالرز ہیں، ان سب نے مطلب اس پہ کنسنسس ہے کہ ان سب نے انہیں خوارج کا نام دیا. خوارج اس لیے کا نام دیا کیونکہ یہ لوگوں کو دین کے دائرے سے باہر نکالتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو یہ تکفیر اسی پر پلٹ آتی ہے. اس حدیث کے مصداق ان سب کو خوارج کہا گیا، یعنی یہ نکلے ہوئے ہیں دین سے. تو اب یہ والی سوچ ہمیں آج بھی ہمارے ملک میں، اب وہ خوارج کے نظریات کیا تھے؟ ان کے نظریات یہ تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ یعنی کسی بڑے گناہ میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ
کافر ہے, وہ دین اسلام سے خارج ہے. اسی طرح اگر کہیں نظریات سے, ان کے نظریات سے ایسا اختلاف ہے, اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے باقاعدہ, تو وہ کافر ہے. اور پھر صرف کافر نہیں ہے, وہ حربی کافر ہے. یعنی یہ تقسیم آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے کہ کافر ہے لیکن غیر حربی سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن اس کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہے, اس کے خلاف قتال کرنا, اس کو نقصان پہنچانا, اس کی جان و مال کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ جو کافر ہیں یہ سارے کے سارے حربی کافر ہیں, یعنی ان کے خلاف لڑنا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے, چاہے ان کے پاس بندوق نہیں ہے, چاہے ان کے پاس بندوق ہے یا نہیں ہے. اب یہ سارے کے سارے مظاہر ہمیں آج پاکستان میں نظر آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں جو گروہ اس وقت یہ علم لے کر کھڑے ہیں, ان گروہوں میں آپ کو یہی نظریات ملتے ہیں کہ یہ حکومت اس وقت ان کاموں میں ملوث ہے, اور وہ کام کیا ہیں, اس وجہ سے یہ حکومت جو ہے یہ خدا نخواستہ کافر ہے. اچھا, چونکہ یہ حکومت کافر ہے اس لیے اس حکومت کی فوج, اس کی ریاست, اس کے ادارے, اس کی پولیس, اس کی عدلیہ, یہ سب بھی کافر ہیں. چونکہ یہ سب کافر ہیں اور یہ سادہ کافر نہیں ہیں, یہ حربی کافر ہیں, اس لیے ان پر حملے کرنا, ان کے بینک لوٹنا یہ جائز ہے. پھر چونکہ جو ان کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے, اس لیے یہ جو عوام ہیں, خاص طور پہ علماء کرام کی اگر آواز ان کے خلاف اٹھتی ہے کہ دین اسلام کی جو تشریح نہیں ہے تو وہ علماء بھی کافر ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ہم نے پورے پاکستان میں وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن ہم نے ہر کسی کے اوپر حملے ہوتے دیکھے. معصوم بچوں پہ ہم نے حملے دیکھے, علماء کرام پہ دیکھے, خواتین پہ, بوڑھوں پہ, فوجیوں پہ, پولیس پہ, سرکاری ملازمین پہ, حتیٰ کہ ان معصوم بیچارے پولیو ورکرز پہ جو ہمارے ہی بچوں کو ایک بیماری سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے لیکن ایک پروپیگنڈا کے زیر اثر آ کر ان کو خاص نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان میں جو آج لفظ بار بار میڈیا میں استعمال ہوتا ہے فتنہ الخوارج, تو یہ فتنہ الخوارج بالکل درست اصطلاح ہے, اور یہ انہی کے لیے ہے جو اسی خوارج کی ایک سوچ اور فکر کے عین مطابق چل رہے ہیں. اچھا انزلہ بھائی, آپ کی بات سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کسی مسلمان کو کافر کہنا, ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط اس کے دین کے اندر ہوں گے کہ کوئی کسی بندے کے کسی عمل کو دیکھے, کسی برائی کو دیکھے, کسی خامی کو دیکھے تو اس پہ وہ اس کو کافر کہہ دے یا اس کی تکفیر کر دے. تو اس کا اسلام میں میکنزم کیا ہے؟ کیا کوئی آپ, میں یا کوئی گروہ, کوئی جماعت یا کوئی اسپیسیفک کوئی اس کا بورڈ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں بندے نے فلاں حرکت کی ہے, فلاں حد سے تجاوز کیا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا تکفیر کرتے ہیں, اس کو اسلام سے خارج کرتے ہیں؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ اسلام کے اندر کون کرے گا, اور پاکستان میں اس کا تعین کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو اپنے دائرے میں داخل کرتا ہے. اسلام میں دائروں سے, اپنے دائرے سے نکالنے کا مزاج نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح, یعنی یہ ایک بالکل بنیادی بات ہے. میں اپنی ریسرچ کے دوران جب میں علماء کے قول اور اسلامک اسکالرشپ کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا, اور خاص طور پر کسی کو معین کر کے یعنی اسپیسیفائی کرنا کہ دس پرسن از, مطلب یہ ہی از کافر, ٹھیک ہے. تو یہ تو اکثر علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر وہ اپنے منہ سے خود نہیں کہتا, یعنی کہ انکار نہیں کرتا دین کا انکار سمپل نہیں, یعنی وہ خود اعلانیہ طور پر, واضح طور پر, بغیر کسی ایمبیگیٹی کے, بغیر کسی ابہام کے وہ نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں, تو اس کو نہیں کہا جا سکتا. یہ علماء کی ایک بڑی تعداد کا یہ موقف ہے کہ تکفیر معین اس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کسی کو اسپیسیفائی کر کے کافر قرار دینا تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس تھا اور ان کا حق تھا. لیکن اس کے بعد جو دوسرا موقف ہے وہ علماء کی ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ علماء کا ایک بورڈ ہوگا, اس کے لیے بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں کہ وہ ساری کنڈیشنز اس پہ اگر اپلائی ہوں گی, اور اگر ان کنڈیشنز کے بعد بھی اگر وہ شخص, اگر وہ فرد ان کنڈیشنز پہ پورا اترنے کے بعد پھر یہ علماء کے ایک بورڈ کو, سنگل انڈیویجول, ناٹ این انڈیویجول بٹ اے کمیٹی, آپ یوں کہہ لیں کہ ایک پوری لجنہ علماء کی, وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہاں اس شخص کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. صحیح. اور اس کی بہت ساری مطلب اس کی شرائط بڑی ڈیٹیلز ہیں. مثلا ہمارے ہاں اب ایک حدیث ہے, میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. یہ حدیث ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ کافر ہو گیا؟
ایک سمپل ایکسپلینیشن یہی سمجھ آتی ہے نا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا, مثلا میں نماز نہیں پڑھ رہا, مجھ سے کوئی پوچھے گا, میں بہانہ کر دوں گا, میں کوئی نہ کوئی عذر تراش دوں گا, میں کہوں گا یار اچھا میں بس پڑھتا ہوں, ایسے کرتا ہوں, کچھ نہ کچھ کر دوں گا, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں نماز تو ہے ہی نہیں. بالکل, نماز کون سی نماز, نماز کا کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک شخص جب تک یہ نہیں کہتا کہ کوئی نماز نہیں ہے, اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے, نماز وغیرہ آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے, کوئی نماز نہیں ہے, اور اگر وہ یہ کہے گا اس وقت بھی اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ اپنی جہالت کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہا, یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے, یا ذہنی توازن اس کا ٹھیک ہے یا نہیں. مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص اس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہ ہو اور وہ کوئی ایسی الٹی باتیں کر رہا ہو اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا. یہ ایک شخص مکمل جاہل ہے. مثلاً یہ تھوڑا سا پاکستان کے تناظر میں اور سینسیٹیو ایشو ہے. ہمارے یہاں لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں, بالکل دعائیں کرتے ہیں جا کے, بعض اوقات کوئی ایسی حرکات بھی کرتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں. مثلاً وہ اپنے تئیں قبر کو چوم رہے ہوتے ہیں لیکن گمان سجدے کا آتا ہے, وہ اس قسم کی چیزیں. اب ان چیزوں پر بھی وہ بعض اوقات یہ تاثر آنے لگتا ہے کہ یہ تو خدا نخواستہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو علماء کہتے ہیں نہیں, یہاں پر ان کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جاہل تو نہیں ہے, کہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بھائی یہ بھی غلط ہے, اور کیا وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں, کسی دربار پر جا کے دعا کرنے والے سے یا اس کو قبر کو چومنے والے سے جا کر, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں اس بابے کی عبادت کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں نے تو صرف قبر کو چوما ہے. اب یہ ایک ہرڈل ہے اس شخص کو کافر قرار دینے میں. تو اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو علماء نے لے آؤٹ کی ہیں کہ آپ کسی کو اس طرح کافر قرار نہیں دے سکتے. اب جب تک یہ ساری کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتی تو اب آپ دیکھیں نا, یہ فرقہ چوتھے اس میں آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سامنے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور ہے, اس کے بعد ہے, کسی کو کافر قرار نہیں دیا گیا. منافقین موجود تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بھی پتہ تھے, آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بتائے بھی تھے, لیکن ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا. پھر اسی طرح جب آگے آپ بڑھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی تھی. جی بالکل, یہ ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے اس میں. اب وہ یعنی وہ لوگ کیوں ان کے خلاف جنگ کی تھی, کیونکہ انہوں نے مکمل انکار کیا تھا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. تو وہ اس میں بھی انہیں یعنی ان کے خلاف وہ ایک پراپر ایک ڈسپلنری ایکشن کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ جو ہے نا وہ وار ویج کی گئی تھی. تو یہ اس لیے یہ حق, میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں, کسی بھی ایک شخص کے پاس نہیں ہے, کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے, الا یہ کہ کافر قرار دے کہ اس کے خلاف جنگ کو جائز قرار دے, یا کسی حکومت کو کافر قرار دے, حتیٰ کہ کسی گروہ کے پاس بھی نہیں ہے, یہاں تک صرف علماء کے پاس ہے. اگر کسی بندے کا کفر واضح ہو گیا, بالفرض اس نے خود تسلیم کر لیا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا, میں اسلام کو نہیں مان رہا, اور اس کے بعد کیا پھر ایک عام آدمی, میں ہوں, آپ ہیں, یا کوئی بھی جذباتی مسلمان ہے, کیا وہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے, یا اس کا فیصلہ یا اس کی سزا کا تعین کون کرے گا؟ نہیں, یہ تو بالکل کلیئر ہے. اسلام کے جتنے احکامات ہیں علماء نے اس میں بڑی اچھی رہنمائی کی ہے, حتیٰ کہ توہین رسالت کا معاملہ ہے نا, بالکل جڑا ہوا ہے, اس سے ہمارے لیے بہت جذباتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, ہم برداشت نہیں کرتے, لیکن اس کے لیے بھی کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. یہ ریاست کرتی ہے, یہ ریاست کا کام ہے, وہ کرے گی. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یہ جو خوارج ہیں یہ ایک اسپیسیفک سوچ ہو سکتی ہے, تھاٹ ہو سکتی ہے, گروہ ہو سکتا ہے, ان کے مختلف پراسپیکٹیو ہو سکتے ہیں. پاکستان کے تناظر میں دیکھیں یا دنیا میں کہیں بھی ہم دیکھیں, جتنے بھی خوارج گروہ معروف ہیں, وہ صرف ایک ان کی اسٹرگل جو ہے سیاسی اسٹرگل مجھے نظر آتی ہے پرسنلی, کہ حکومتوں پر قبضے کی جد و جہد ہے, یا حکومتوں کے خلاف ہی خروج ہے, عام لوگوں کو اسی تناظر کے اندر وہ قتل کرتے ہیں. تو کیا یہ جو شدت پسندی ہو رہی ہے دین کے نام پر, آپ کو لگتا ہے یہ محض دین کے نام پر ہے, یا حکومتی اس کے اندر ایلیمنٹ بھی موجود ہے, یا پھر کوئی نفسیاتی ایلیمنٹ بھی ہے, یا کوئی معاشی ایلیمنٹ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, جو اس کے فیکٹرز ہیں نا, کسی کو یعنی کسی کے اس چیز کو جوائن کرنے کے, یا ہم اس کو اپنی ٹرمز میں کہتے ہیں کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف آنے کے جو اس کی ریزنز ہیں وہ ملٹیپل ہیں. اب اس میں اوبویسلی پاورٹی بھی شامل ہے, کہ ظاہری بات ہے غربت ایک فیکٹر ضرور ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جیو پولیٹیکل سچویشنز
یعنی اگر ہم اپنے پاکستان کے ہی کچھ ایریاز کو دیکھیں تو وہاں کی ایسی جیو پولیٹیکل سچویشنز ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے لیے اٹ از ہائیلی پروبیبل کہ وہ ان گروپس کو جوائن کر لیں، یعنی یہ خوارج ہم جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جیو پولیٹیکل سچویشنز ہیں. اور پھر اس کے سب سے آخر میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ سب سے بڑی ریزن ہے، وہ ہے مذہبی تشریح. یعنی پولیٹیکل ضرور ہے کہ ہم حکومت قبضہ کریں گے، یہاں پہ خلافت کا نظام لائیں گے، وہ سلوگن ضرور ہیں، لیکن ان میں سب سے جو اہم فیکٹر ہے اور سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ اس کی مذہبی غلط تشریح ہے. ہم اس کو کہتے ہیں مس انٹرپریٹیشن. یعنی ایک غلط تشریح آپ کر رہے ہیں اسلام کی ان تعلیمات کی، جہاد کی. اسی طرح خروج آپ کر رہے ہیں اور اس کو آپ جہاد کا نام دے رہے ہیں. آپ اپنے تشدد کو جو عام لوگوں کے خلاف ہے اس کو اسلام کے ایک مقدس فریضہ جس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے اس کے خلاف آپ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اور اس کی ایک بڑی ریزن کیا ہے؟ یہ وہاں پر تو یہ فیکٹرز ہیں، لیکن بڑی ریزن یہ ہے کہ جہاں پر یہ ہو رہا ہے وہاں پر وہ گروہ تو موجود ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ جنگ ہے، یہ جہاد ہے، اس میں شامل ہوگے تمہیں یہ اجر ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے حکومت کی طرف سے یا ہماری ریاست کی طرف سے وہاں پر کوئی کاؤنٹر نیریٹو کو بہت افیکٹو وے میں موجود نہیں ہے. جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم بڑے لمبے عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا جو مین ہماری ریاست کا فوکس ہے وہ ٹورڈز کائنیٹک آپریشنز ہے، یعنی ہم طاقت کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں. obviously فوج نے طاقت کا استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نان کائنیٹک آپریشنز یا نان کائنیٹک اپروچز کو بھی یوز کرنا پڑتا ہے، جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، جس میں آپ سافٹ وے میں ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جنہیں ہم انڈیویجولز ایٹ رسک کہتے ہیں. یعنی ایسے نوجوان جو ممکنہ طور پر نشانہ بن سکتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ایک لٹریچر پہنچا ہے کسی ایسے گروہ کا، اور اگر اس نے پڑھ لیا ہے، ظاہری بات ہے وہ مسلمان ہے، وہ کچے ذہن کا ہے، اور اس نے دیکھا ہے، اور اس میں باقی فیکٹرز بھی موجود ہیں، پاورٹی بھی ہے اس کے گھر میں، اور پھر جیو پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں، ریزنٹمنٹ ٹورڈز اسٹیٹ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ سہولیات بہت کم ہیں، کیونکہ اسٹیٹ اس کو کچھ نہیں اس طرح سے دے پا رہی جس طرح سے بڑے شہروں میں موجود ہے سہولیات، تو ایک ریزنٹمنٹ کا فیکٹر بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس ریاست نے، جس نے مجھے یہاں پہ میرے گاؤں میں اچھا اسکول نہیں دیا ہوا، یا اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، یا ہمارے پاس یہاں پر سہولیات اچھی نہیں ہیں، تو اس ریاست کے خلاف لڑنا تو بڑا کوئی عین اسلامی کام ہے. تو اٹس ہائیلی پروبیبل کہ وہ جلدی سے جوائن کرے گا، لیکن اس کو کاؤنٹر نیریٹو اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا فلا ہے جو جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو تو مار رہے ہیں، لیکن ان کی جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے نا وہ بند نہیں ہو رہا. اسی سے سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے نان کائنیٹک ریزسٹنس یا کاؤنٹر نیریٹو، آپ اپنے مدارس کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے یا جو ہماری اپروچ ہے علماء کی جو دین سکھا رہے ہیں، وہ کیا شدت پسندی کو کم کرنے میں معاون ہے یا شدت پسندی کو بڑھاوا دے رہی ہے؟ آپ نے اسٹڈی کیا ہے، آپ کی ایک پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو نصاب ہمارے ہاں رائج ہے مدارس کے اندر اسپیسیفکلی، اور ایون کہ یونیورسٹیز کا نصاب بھی، عام جو ہماری سوسائٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر سارا کچھ یہ ہمارے سامنے ہی ہے، کیا وہ ریزسٹنس کو دبا رہی ہیں، بڑھا رہی ہیں، یا اس نیریٹو کو کم کرنے میں کوئی معاون ہے یا اس کی شدت میں اضافہ کر رہی ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان جب آیا تھا 2014 میں، اس وقت مدارس کے نصاب کو بڑا ویٹ کیا گیا تھا، لیکن نصاب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. صحیح، نصاب میں کچھ نہیں ہے ایسا. دا پرابلم از ود انٹرپریٹیشن. یعنی جب آپ تشریح کرتے ہیں، اب جہاد کی آیات ہیں قرآن میں، بالکل ٹھیک ہے، اب وہ آیات تو موجود ہیں، لیکن جب ان کی تشریح ہوگی تو دیٹس ویئر پرابلم لائز. یعنی مسئلہ ہے جب وہ شخص اس کی تشریح کر رہا ہے اپنے سامنے بیٹھے نوجوانوں کو، وہ مدرسے میں ہیں، وہ اسکول میں ہیں، وہ کسی مسجد میں ہیں، وہ کسی محلے کی بیٹھک میں ہیں، مسئلہ وہاں پہ ہے. بہت سے ایسے مدارس ہیں جن کا بہت اچھا کردار ہے، اور انڈیویجولز ہیں
اور انہوں نے اپنے طور پر بہت اچھے کاؤنٹر نیریٹیوز دیے ہیں. بہت سے ایسے گروپس ہیں, بہت سے ایسے مذہبی علماء ہیں, رہنما ہیں تحریکوں کے, حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر ان کا آؤٹ لک بھی جہادی ہے, لیکن ان کا بھی اس پر بڑا کام ہے کہ یہ غلط ہے کہ آپ ایک ایسے حکمران کے خلاف جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے. ایسی تشریحات موجود ہیں, لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے انٹیگریشن نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے وہ یہ اگر ریاست پاکستان نے بھی پیغام پاکستان فتویٰ لانچ کیا 2018 میں, ٹھیک ہے, تو وہ فتویٰ اسلام آباد میں ہی رہا. یہ ایک پرابلم ہے, ہم بالکل یہ ایک جنون ایشو ہے. وہ ایک تو وہ اردو میں تھا, اس کا پشتو ٹرانسلیٹ اس طرح سے ڈسیمینیٹ نہیں ہوا, یا بلوچ میں, بلوچی تو خیر ایتھنو زیادہ ہے اس میں, وہاں پہ ریلیجیس کم ہے, لیکن وہاں پر بھی جہاں پہ ریلیجیس ہے وہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا بلوچی میں یا باقی زبانوں میں. تو مدارس نے کچھ بہت اچھی ایفرٹس کی, بہت اچھے انہوں نے کچھ علماء نے, لیکن وہ انڈیویجولس تھے, ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ بھی پھر اتنا ہی کم رہا. تو یہ کہنا کہ مدارس ہی اس کی ریزن تھے, یہ مکمل درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی تحقیقات موجود ہیں, ایک امریکی مصنفہ ہیں ان کی بھی, کہ یہ جو لوگ جوائن کرتے ہیں ان کا جب میٹا ڈیٹا سامنے آتا ہے, ان کے اسٹیٹ سامنے آتے ہیں, تو اس میں مدارس اور یونیورسٹیز کے لوگ تقریباً برابر ہیں. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ اس میں زیادہ صرف مدارس کے ہی لوگ ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ مسئلہ نصاب میں نہیں ہے. یہ تشریح, یہ مطلب ایک فیکٹ ہے, اکیڈیمک سورسز میں موجود ہے کہ مسئلہ نصاب میں نہیں ہے, مسئلہ اس کی تشریح میں ہے, اور وہ تشریح جہاں پہ غلط ہو رہی ہے وہاں پہ یہ زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. آپ نے بات کی ہے کہ جہادی آؤٹ فٹس ہیں کچھ, لیکن وہ بھی مذمت کرتے ہیں اس اقدام کی, ان حرکات کی. ریاست نے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے جہادی آؤٹ فٹس جو بنائے ہوئے ہیں, جو ریاست کے اسٹریٹجک مفادات کے اوپر پہرا دیتے رہے کسی زمانے کے اندر, کیا وہ پاکستان کی ریاست کی کوئی غلطی تھی؟ اس کی وجہ سے کیا یہ جو نیریٹو ہے خوارج والا, جو ہوا ملی ہے اس کو, کیا اس میں یہ فیکٹر شامل ہے, یا یہ فیکٹر اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, دیکھیں اس میں نا, میں تو غلطی تو میں نہیں کہوں گا ریاست کی. ٹھیک ہے, دنیا کی ہر ریاست اپنی پالیسیز بناتی ہے, اور پاکستان کوئی اکیلا نہیں ہے اس معاملے میں. اپنے بقا کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے ہر طرح کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں. ہم اپنی پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں کہ ہم نیو ریئلزم میں جی رہے ہیں, اینڈ ٹروتھ اینڈ ڈیفینیشنز آر نو مور آبجیکٹیو, دے آر سبجیکٹو. ہر کسی کا اپنا اپنا سچ ہے یہاں پہ, اور ہر کسی کا اپنا اپنا مفاد ہے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ جو بڑی اچھی اچھی تعریفات اور بڑی بڑی اچھی انسانی اقدار اور پیس اور امن, ہمارے آئی آر کے ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ڈر لفظ پیس سے لگتا ہے, کیونکہ اس لفظ پیس نے پچھلے 30 سالوں میں جو کیا ہے دنیا کے ساتھ, مطلب دیکھیں نا کیا کیا کچھ ہو گیا. یہ کہنا کہ پاکستان کی کوئی غلطی تھی, یہ درست نہیں ہے. میں تو اس کو نہیں درست سمجھتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہری بات ہے امریکہ نے ایک وار آن ٹیرر کے نام پر جب ایک محاذ کا آغاز کیا, اور اس محاذ کو پھیلانے کے بعد اس کو سمیٹے بغیر اور اس کے یعنی اس کے کہہ لیں نتائج کا پورا جائزہ لیے بغیر جب آپ نے ایک پوری جنگ چھیڑی, تو اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے جس کا رزلٹ ہم بھی بھگت رہے ہیں. پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے جو سب سے بہترین پالیسی ہو سکتی تھی وہ استعمال کی. اس میں ہر طرح کے یعنی کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اس انداز میں کھڑا کرنا کہ وہ ریاست کا دفاع بھی کریں, اور لیکن جب انہیں اسی طرح ریاست کی طرف جب ہمارے دشمن بہت سارے موجود ہیں, جن میں سب سے بڑا دشمن بھارت ہے, اس نے ہماری اس فالٹ لائن کو ایکسپلور کیا, اور اس فالٹ لائن کو انہوں نے یوز کرتے ہوئے ہمیں یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی کہ وہ اس نقصان کے ذریعے تاکہ ملک کے اندر ایک فتنہ اور ایک انارکی اور ایک جنگ چھڑ سکے. تو یہ غلطی نہیں تھی, ہرگز نہیں تھی. ہم جس طرح دنیا چلتی ہے ہم ویسے ہی چل رہے تھے, اور بالکل صحیح چل رہے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں پہ دشمن کو موقع مل گیا اور اس نے کچھ گروہوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا, اور وہ گروہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید یہ انہی کے کنٹینیوشن یا اس کا نتیجہ نکلے. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ ریاست کو اس وجہ سے نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وہ دشمن کی طرف سے باقاعدہ اس کام کے لیے اپوائنٹڈ ہیں, یعنی دشمن کی طرف سے ان کو باقاعدہ فنڈڈ. اگلا سوال بھی نا اس کے اکارڈنگ تھا کہ داعش کا نام بڑا چلتا ہے, اس طرح کی دیگر سیاسی جہادی تنظیمیں ہیں. جب روس
افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، جن کو امریکہ سے یا مغرب سے فنڈ کیا گیا اور چلایا گیا، بنایا گیا، ایون کہ داعش کا جو 2013-14 کا کردار ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو خوارج کا فیکٹر ہے، اس میں غیر مسلم جو قوتیں ہیں ان کا کتنا بڑا کردار ہے؟ دیکھیے آپ نے خود اشارہ دیا، امریکی صدر ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ، بالکل ان کی بات آن ریکارڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ داعش ہیلری کلنٹن نے بنائی. بالکل ایسا ہی ہے، آن ریکارڈ ہے یہ بات. بالکل. اب یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ فالٹ لائنز کے اوپر کھیلنا، یعنی یہ پاکستان کے اندر ایک فالٹ لائن ہے، مذہب کے ساتھ بہت زیادہ محبت. اب اس کو غلط تشریح دے کے، اس کو غلط تعبیر کے ذریعے یہ ہمارے دشمنوں نے اس فالٹ لائن کو یوز کیا ہے ہمارے خلاف. ٹھیک ہے، ہمارے نوجوانوں میں ایک جذبہ جہاد، ایک جذبہ اسلام کا اور اسلام کی اس کو نشاط ثانیہ کا جذبہ، اس کو غلط استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو غلط استعمال کے نتیجے میں ایسے گروہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اجیت ڈوول خود منہ سے کہتے ہیں کہ TTP ہم نے بنائی، ہم اس کو فنڈ کرتے ہیں، ہم اس کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اور دنیا میں اور کتنی مثالیں اس چیز کی موجود ہیں کہ یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح یہ گروہ TTP جیسے، داعش جیسے اور بھی بہت سارے گروہ ہیں. کی جہاد تنظیمیں نہ ہوتی تو کیسے روس ٹوٹتا؟ تو یہ سارے جو گروہ ہیں یہ دشمن کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے بنائے گئے، اور ایک فالٹ لائن ہماری جس کو ہماری ریاست کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دشمن نے زیادہ ایڈریس کیا، جس کے نتیجے میں یہ گروپس وجود میں. سوال یہ ہے کہ پھر شدت پسندی کو آج کے دور میں اسلام کے ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں انتہا پسند ہندو بھی بڑا کچھ کر رہے ہیں، مغرب کے اندر بھی بہت سے ایسے فیکٹرز موجود ہیں کہ ان کے باہمی، یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یا کسی اور گروہ کے خلاف، آپس کے اندر بھی یہ انتہا پسندی، فرقہ پرستی موجود ہے، اور ہولوکاسٹ کے نام پر جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد بھی کافی کچھ ہو چکا ہے. تو ایسا کیوں ہے اس سوسائٹی کے اندر کہ مسلمانوں کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں، یہی دہشت گرد ہیں، یہی انتہا پسند ہیں، اور یہ فتنۃ الخوارج جو ہم، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ نے بحث کی درست بحث ہے، لیکن ہم ہی کیوں پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے ان سے بھی سوال کیا ہے کہ یہ جو انتہا پسند ہندو ہیں، جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے اوپر کیا دنیا نے کہا ہے کہ یہ انتہا پسندی ہے؟ کیا کسی نے ہولوکاسٹ کے اوپر یہ بات کی ہے کہ یہ انتہا پسندی تھی؟ یا دیگر جو عیسائیوں کے اندر جو اپنے فرقوں کے مابین لڑائی ہے، اس کو کسی نے انتہا پسندی سے تعبیر کی ہے؟ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہم نیو ریئلزم میں جی رہے ہیں. صحیح. نیو ریئلزم میں ڈیفینیشنز سبجیکٹیو ہیں. دہشت گردی کی تعریف سبجیکٹیو ہے. امریکہ کے وہ سارے جوکس ہم سب نے سنے تھے کہ اگر کہیں پہ کوئی واقعہ ہوگا تو جو اس واقعے کا مجرم ہے، اس کا رنگ، اس کا مذہب اور اس کا ملک یہ ڈیفائن کرے گا کہ یہ واقعہ دہشت گردی ہے، یا یہ واقعہ جو ہے نا وہ کمیونل وائلنس میں آئے گا، یا اس شخص کا ذہنی توازن خراب قرار دیا جائے گا. یہ ہم نے خود دیکھا آنکھوں سے کہ مطلب اگر وہ مسلمان ہے، اس کا نام محمد، احمد، عبداللہ سم تھنگ ہے، تو ہی از اے ٹیررسٹ، اور either he's Jack or some English guy or some European guy, تو it can be a stress issue, anxiety, depression, something like that. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیفینیشن سبجیکٹیو ہیں. اب ایون ٹیررزم کی ڈیفینیشن سبجیکٹیو ہے. اب جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے، اس سے بڑی دہشت گردی یا اس سے بڑی 40,000 بچے صرف پچھلے 2 سالوں میں بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ اس سے بڑی نسل کشی اور کیا ہوگی. لیکن ٹیررزم جو ہے وہ سبجیکٹیو ہو گیا ہے. ڈیفینیشنز اس وقت سبجیکٹیو ہو گئی ہیں اس کی، اور ہمارے اردو میں محاورہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایسا ہی ہے. تو مائٹ از رائٹ. تو بدقسمتی سے ہم دنیا کے ایک ایسے فیز میں جی رہے ہیں جہاں پہ رائٹ از رائٹ نہیں ہے، مائٹ از رائٹ ہے. تو جو طاقتور ہے وہ اپنی ڈیفینیشنز ڈرا کرتا ہے، اور ان ڈیفینیشنز کے اکارڈنگ وہ کہتا ہے دنیا اس کی مانتی ہے. اور اب دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں کتنی بامبنگ ہوئی، کتنا کچھ ہوا امن اور جمہوریت کے نام پہ. بالکل سارا سارا مڈل ایسٹ تباہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں افغانستان پہ کارپیٹ بامبنگ ہوئی، کس نام پہ؟ صرف جمہوریت اور اس چیز کے نام پہ، اور اس تناظر میں کہ ہم تو اس کو لبریٹ کرنے آ رہے ہیں افغانستان کو. تو یہ فیکٹرز اس میں اہم ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ یہ طاقتور اس لیے اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہیں، تو اس لیے جو طاقتور ہیں ان کی ڈیفینیشنز چل رہی ہیں. اچھا، ساری گفتگو کو سمرائز کرتے ہیں، آخر کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے گا
کہ اسلام نے لڑائی کے کیا اصول بتائے ہوئے ہیں. آپ کو یہ جو خودکش دھماکے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہم دیگر واقعات دیکھتے ہیں، بچوں پہ حملے ہیں، اسلام کے کوئی ڈیوائڈ اصول موجود ہیں اس کے اوپر؟ کسی بھی بندے کو جب ہم بتائیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، وہ پوچھے گا پھر اسلام کیسے جنگ کرتا ہے؟ اس بارے میں بتائیں کہ اسلام کے جنگ کے اصول کیا ہیں. دیکھیں، اسلام کے جنگ کے اصول ہر علماء اس پہ بڑا بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کسی ایسے شخص کو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط بتائی تھیں کہ وہ شرائط اس قدر ڈیٹیل ہیں کہ اس میں صرف یہی بچتا ہے کہ صرف اس شخص پہ حملہ کرو جو تم پہ حملہ کرے. ایسا ہی باقی سب کو کہا کہ چھوڑ دو، یعنی فلاں کے گھر میں بنا لے اس کو بھی چھوڑ دو، فلاں جگہ پہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو، فلاں جگہ پہ اس کو بھی چھوڑ دو. آخر میں بچا کیا؟ صرف وہ شخص جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے، جو ڈٹ گیا آپ کے، جو آپ پہ اوپر اٹیک کرے گا. اب ظاہری بات ہے اسلام میں اٹیک کرنے والے پہ ہی صرف آپ لڑ سکتے ہیں. صحیح. اس کے خلاف آپ جنگ کر سکتے ہیں. معصوم کا اور کسی سویلین کا، کسی غیر حربی یعنی نان کمبیٹنٹ کوئی بھی پرسن ہے، اس کے خلاف جنگ کا جواز ہی نہیں ہے. پھر خودکش دھماکے تو علماء کا اس پر اتفاق ہے، پوری دنیا کے علماء کا، یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خودکشی ہے. اور یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، ہمارے پیغام پاکستان میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے، اس پہ 1800 سے زائد علماء نے جو ہے نا وہ اس کو انڈورس کیا ہے، اس پہ سگنیچر کیے ہیں کہ یہ بالکل خودکش دھماکے تو بالکل جائز نہیں ہیں. اس پہ عرب علماء کے فتاویٰ بھی موجود ہیں. تو ہاں، اب اس میں ایک اہم ترین چیز آپ دیکھیں، جنگ کے اصولوں میں یہ تو آ گیا کہ نان کمبیٹنٹ کو نہیں مارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو بھی کاٹنے سے منع کیا. بالکل ایسے. یعنی ہم آج اس وقت ہم کلائمیٹ چینج میں اور ان چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ درختوں کی کس قدر ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بتایا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، کسی ایسی جگہ کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلوں کو آگ نہیں لگانی. یہ سارے جنگ کے اصول اسلام نے بتائے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جنگ یا لڑائی صرف ان کے خلاف ہوتی ہے جو آپ کے خلاف لڑنے آئے ہیں، جو آپ کے خلاف کمبیٹنٹس ہیں. نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی لڑائی نہیں ہے. سر، میڈیا کا دور، سوشل میڈیا اسپیسیفکلی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کا نیریٹو ہمیں دستیاب ہے. مارکیٹ بھری پڑی ہے، دہشت گردوں کی جانب سے، خوارج کی جانب سے بھی بہت سا مواد دستیاب ہے. اور بعض ایسے علماء کے ایسے فتوے بھی موجود ہیں کہ جو بظاہر دہشت گرد نہیں لگتے، لیکن اگر ان کا فکری مطالعہ کیا جائے تو بات وہیں کی وہیں جا پہنچتی ہے. ذمہ داری کس کی ہے اس کانٹینٹ کو روکنے کی یا اس کا کاؤنٹر دینے کی؟ کون دے گا؟ obviously سب سے پہلے تو ریاست کی ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے دور میں اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. بالکل ایسے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اس وقت. میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ہم ایک نیکٹا کے ساتھ مل کے یا ریاست کے ساتھ مل کے ایک ایسا اے آئی کا ایک ایسا چیٹ باٹ ہم ڈیفائن کر لیں. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان جس کے ذہن میں سوال ہے، جس تک کسی انتہا پسند تنظیم کا یا گروپ کا لٹریچر پہنچا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا یہ ریاست کافر ہے، اور اس کے پاس شدت پسند گروہوں کے دلائل تو موجود ہیں لیکن کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، اور اگر وہ اپنا سوال اس اے آئی چیٹ بوٹ کو دیتا ہے تو وہ چیٹ بوٹ اوتھینٹک جو اسلامک ریفرنسز ہیں اس کے ساتھ اس کا جواب دے سکے. ایک تو اس پہ کام ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے یہ کام ریاست نے ہی کرنا ہے. اب ریاست ساتھ علماء کو ملائے گی، علماء کو ملا کے ان کو، علماء کے پاس دلائل ہیں، صرف ریاست علماء کو اسسٹ کرے اور اسسٹ کر کے ان کو ایکسیس دے. ان علاقوں میں ورکشاپس ہونے والی ہیں. اچھا، اگر کوئی ایسے علماء یا ایسے مذہبی لوگ موجود ہیں جن کا کوئی ایسا مطلب کہہ لیں کہ مسئلہ ہے کہ ان کے فکر میں کوئی ایسی کجی ہے، تو اس کو علماء کی کنسلٹیشن سے دور کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ ساری فرضی باتیں نہیں کر رہا. سعودیہ میں باقاعدہ اس کا ماڈل موجود ہے. انہوں نے مذہبی علماء کو آن بورڈ لے کر اپنے ملک کے کتنے ہی نوجوان ہیں، ہزاروں نوجوان ہیں جن کو ان سینٹرز میں مذہبی طور پر بٹھا کر کاؤنٹر نیریٹو کے ذریعے قائل کیا کہ یہ غلط ہے تکفیر، اور اس کو قائل کر کے انہوں نے اس مسئلے سے چھٹکارا پا لیا. انڈونیشیا میں یہ بالکل اسی طرح یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو چکی ہے کہ آپ مذہبی کاؤنٹر نیریٹو دے کر، یعنی آپ اسلام، اگر ایک شخص اسلام کی بنیاد پہ بھرتی ہو رہا ہے تو آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اصل اسلام یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو آپ ظاہری بات ہے پھر اس کی ریکروٹمنٹ کی، دہشت گردی کی جڑ کاٹ رہے ہیں. لیکن یہ
کرنے کا کام ظاہری بات ہے ریاست کا ہے، اور ریاست کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے ہمارے علماء کو، جو دے بھی رہے ہیں، لیکن مزید ساتھ دینے کی ضرورت ہے بڑی تعداد میں۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا ہماری اس میں ظاہری بات ہے ہماری جو ایف آئی اے ہے، جو سائبر کرائم کے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ ایک تو اپنے چیک بہت ہائی رکھیں، کنٹینٹ کو ویٹ کریں، کنٹینٹ کو دیکھیں کہ اگر کہیں سے کوئی ایسا کنٹینٹ پاپ اپ ہو رہا ہے تو اس کو بلاک کرنا یا یہ چیزیں کرنا سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو کاؤنٹر نیریٹو تیار کرنا، تاکہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ صرف ون وے کی ٹریفک نہ مل رہی ہو، بلکہ دوسرا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، جو اوتھینٹک اسلامک نیریٹو ہے، وہ بھی مل رہا ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ سارے اقدامات کیے جائیں تو ہوپ سو یہ بڑی جلدی ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جتنے مسلح گروہ اس وقت ریاست کے خلاف برسر پیکار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہی آخری سلوشن ہے یا بات چیت کے راستے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے؟ نہیں، بات چیت یہ بیسیکلی اسٹریٹجک ڈیسیجن اوبویسلی ریاست نے لینا ہوتا ہے نا، کہ وہ بات چیت کرے گی یا آپ کو اپنے مطالعے کی بنیاد پر کیا لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ دنیا میں یہ ماڈلز موجود ہیں، میں نے سعودیہ کا ذکر کیا، انڈونیشیا کا ذکر کیا، دونوں جگہ پر ایسے گروہوں کو جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے ان کو کنسلٹیشن کے ذریعے اس بات پر قائل کیا گیا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اسلام کی روح سے غلط ہے، اور وہ قائل ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں ایک فیکٹر اور ہے، پاکستان میں یہ مسئلہ صرف اسلام کی غلط تشریح سے نہیں جڑا ہوا، اس میں ایسے بہت سے لوگ بھی موجود ہیں جو دشمن کے فنڈیڈ ہیں، صحیح، اور وہ اسلام کی غلط تشریح کو استعمال کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ بھلے ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے، تو وہ اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بات چیت سے ظاہری بات ہے وہ نہیں ماننے والے، ان کو تو آپ اسٹریٹجک وے میں کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ہی آپ ان کو ڈیل کریں گے۔ تو یہ ریاست بہتر جانتی ہے کہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم بٹھا کے بات چیت کے ذریعے جن کو ہم قائل کر سکتے ہیں کہ یہ راستہ چھوڑ دیں، اور کون لوگ ہیں جن کا آخری حل کائنیٹک آپریشنز ہی ہیں۔ صحیح۔ آخر میں پورے پوڈ کاسٹ کی یا پوری گفتگو کی کنکلوژن آج کے نوجوان کے نام، اسپیسیفکلی جو کالج، یونیورسٹی اور مدرسے کا نوجوان ہے، جس کے اندر ریزسٹنس پائی جاتی ہے، ایک آج کل انقلاب کا ویسے بھی بخار ہے نا ہر دوسرے بندے کو، جو ہر بندہ خود ناقد بننے کی کوشش کرتا ہے، ان کے نام کوئی ایک ایسا پیغام، تنقید کس طرح کرنی ہے، اختلاف کس طرح کرنا ہے، اور تکفیر سے کیسے بچنا ہے؟ سادہ لفظوں میں، آپ کوئی بھی ایکشن، کوئی آپ کا جملہ، اس کو بولنے سے پہلے کسی مستند عالم دین سے لازمی پوچھ لیں، اگر آپ اسلام کے حوالے سے کوئی بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی پہ حکم لگانے والے ہیں، حکم ہم کہتے ہیں کسی پہ لیبل کرنا کہ یہ کافر ہے یا نہیں ہے، ان دیٹ، تو کسی مستند عالم دین سے لازمی پوچھ لیں، ایک بات۔ دوسری بات، سلیقہ اختلاف سیکھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا ہی صحابہ اکرام کے مابین بھی اختلاف تھے، اور اختلافات عقیدے پر نہ ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ باہمی امور میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے، ہم دونوں ایک ہی چیز کو الگ اینگل سے دیکھ رہے ہیں، تو اگر کسی بات کی تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اور کہتے ہیں مطلب لیٹس لرن ٹو لیو ود ڈس ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، تو اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ سامنے والا آپ کی بات پہ قائل نہیں ہو رہا ہے، آپ پھر بھی اچھے دوست ہو سکتے ہیں، آپ اچھے کولیگ ہو سکتے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ آپ کے ویوز اور ان کے ویوز جب تک بالکل الائن نہیں ہو جاتے تو آپ تب تک آپ دوست نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے تو دو چیزیں ہیں، بس ان دو کا خیال رکھیں سوشل میڈیا پہ، باقی اس کے بعد انشاءاللہ کیونکہ سلیقہ اختلاف اگر آ جاتا ہے تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ سر بہت شکریہ، کافی سیر اصل گفتگو رہی۔ تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ شارٹ نوٹس پہ وقت دیا، اس کے لیے ممنون ہوں آپ کا۔ ناظرین یاد رکھیں، شدت پسندی ایک نظریہ نہیں، یہ ایک بیماری ہے جو دین کے نام پر دلوں کو سخت کرتی ہے اور امت کو تقسیم۔ ایسے وقت میں جب دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا اصل چہرہ پہچانیں، ہم عالم اور جاہل میں فرق کریں، اور ہم اسلام کے نام پر بہنے والے خون کو چپ چاپ نہ دیکھیں۔ حنظلہ عماد صاحب نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نہیں، رحمت، رواداری اور امن کا دین ہے۔ تو سوال یہی ہے، کیا ہم دین کے دشمنوں کے ساتھ صرف بندوق سے لڑیں گے یا ان کی سوچ کا توڑ علم اور فہم سے کریں گے؟ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے نعمان علی ہاشم کو دیجیے اجازت، اگلی قسط میں پھر ملیں گے نئے سوالات کے ساتھ، نئی سچائی کے ساتھ۔